جی کامران صاحب خوش آمدید. کچھ ریپڈ کویسچنز ہیں، بس آپ نے یس نو کے اندر جواب دینے ہیں. یہ بتائیں کہ اب تو سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ آ چکا اور ہمارے آرمی چیف بھی کہہ چکے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا ابھی بھی کوئی ایف اینڈ بٹس ہیں؟ کیونکہ آرمی چیف نے کہہ دیا اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں شک و شبے کی، اب الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. یہ بتائیں کہ تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ بہت مشکل ہے. جس طرح کے کیسز وہ فیس کر رہے ہیں، جس طرح کے 9 مئی کے واقعات ہیں، اس کے بعد لیول پلے فیلڈ ملنا جو ہے وہ امپاسبل لگ رہا ہے. ان کے امیدوار سارے حلقوں کے اندر کھڑے ہوں گے، نیشنل اسمبلی پہ بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی. ابھی تو پہلا سوال یہ ہے کہ ان کو بلے کا نشان ملے گا یا ملے گا، اس کے بعد یہ سوال کھڑا ہوگا کہ ساری جگہوں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. بلے کا نشان ان کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ جی بالکل ملنا چاہیے، اس پہ تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر ان کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو پھر جو ہے نا سارے امیدوار کھڑے ہوں گے ان کے نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی. جی بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. اگر بلے کا نشان ان کو مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے امیدوار جیت بھی سکتے ہیں. یہ تو $100 ملین کوشچن ہے، کیونکہ الیکشن کے دن کی پالیٹکس کچھ اور ہوتی ہے، الیکشن سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے، اور جس طرح پارٹی کا انفراسٹرکچر ان کا تباہ برباد ہوا ہے اوبیسلی ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے، تو یہ سوال تو اس دن طے ہوگا الیکشن ڈے والے دن. وکلا اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں، وکلا اچھے سیاستدان ہو سکتے ہیں. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہر وکیل تو اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا، اس طرح ہر بزنس مین یا ہر انسان اچھا پالیٹیشین نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے یہاں اعتزاز اسد صاحب جیسے وکیل بھی دیکھے ہیں جو کہ بڑے 60 یا 70% اگر وکیل ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کوئی جیت کے امکانات بڑھ جائیں گے؟ تحریک انصاف کے متعلق جو پرسیپشن ہے وہ یہ کہ ایک پاپولر جماعت ہے وہ اس وقت، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اتنی پاپولر ہے کہ اس طرح 1970 میں بھٹو صاحب نے کھمبے کو ووٹ دیا، وہ بھی جیت گیا. یہ الیکشن ڈے والے دن پتا چلے گا، اس کو پریڈکٹ نہیں کیا سکتا. یہ جو کھمبے کو ووٹ دینے کا تاثر ہے، کھمبا اگر جیت جائے تو کیا وہ عوام کے لیے کوئی بھلا کر سکتا ہے، کوئی لیجسلیشن کر سکتا ہے، کوئی حکومت میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے؟ کھمبے کو ووٹ دینے کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کھمبے کو ووٹ پڑنا اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا ایک پارٹی کا جیتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ جیتیں گے تبھی آپ عوام کے لیے کچھ کر سکیں گے نا. کھمبا ہو یا کوئی ویل نون فگر ہو، لیکن اگر وہ اس کی پارٹی جیتی نہیں ہے، اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا عوام کے لیے؟ نہیں، اگر سارے کھمبے جیت جاتے ہیں جس طرح کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ کھمبے کھڑے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے گورنمنٹ چلانے کی، گورنمنٹ تو وہ یا اسمبلی کے کارروائی کو آگے بڑھانے کی، لیجسلیشن کرنے کی، تو وہ پھر کیا ان کو کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو وہ کھمبے کھڑے ہوں گے، پھر ان کو بلے کا نشان ملے گا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ الیکشن کا ہے. الیکشن میں وہ جیتیں گے، جیتنے کے بعد چلے گا پتا کہ کس کی کتنی صلاحیت ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ اس وقت وہ کھمبے ہیں کون سے، کہ ان کی صلاحیت کو ایویلویٹ کر کے بتا سکیں کہ وہ کسی کام کے بھی ہوں گے کہ نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے؟ جی نہیں. ان کی اپیل کا ظاہر ابھی فیصلہ نہیں آیا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر ان کی جو سیشن عدالت کا فیصلہ تھا کل عدم ہو جائے تو ہو سکتا ہے؟ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس الیکشن میں جو ہے وہ الیکشن لڑیں. ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کیسز کی نوعیت ان پہ ایسی ہے، اور دوسرا پاکستان کی گراؤنڈ پاور پالیٹکس ریالٹیز ہے. جو جنگ عمران خان نے شروع کی ہے وہ جنگ اب عمران خان ختم نہیں کر سکتے، وہ جنگ کوئی اور ہی ختم کرے گا. اگر ان کے سارے امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بھلے وہ کھمبے ہی ہوں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لوگ خود سے نکل کے عمران خان کی محبت میں ووٹ ڈالنے نکلیں گے اور پی ٹی آئی جیت سکتی ہے؟ یہ الیکشن ڈے والے دن پتا چلے گا ٹرن آؤٹ سے. آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے، آپ کا اپنا کیا خیال ہے، جیت سکتی ہے؟ میں اس وقت اس پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ان کے جتنے معروف نام ہیں وہ یا تو روپوش ہے، یا وہ مفرور ہے، یا وہ پارٹی چھوڑ چکے ہوئے ہیں. جو نئے لوگ ہیں وہ الیکشن دن والے دن کیا کرتے ہیں، لوگوں کو لا سکتے ہیں، لوگ آ سکتے ہیں دیوانہ وار عمران خان کے لیے. یہ سوال تو تشنے کی ہے نا طلب، جب تک الیکشن ہو نہیں آتا. توشہ خانہ کیس کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کل عدم ہو جائے گی؟ جب بھی ہو مشکل ہے، الیکشن سے پہلے تو مشکل ہے. سائفر کیس کے اندر آپ کو سزا ہوتی نظر آ رہی ہے ان کو؟ جی موسٹ لائکلی. اس کے اندر عمر قید بھی ہے، ڈیتھ سینٹینس بھی ہے، اور 14 سال تک سزا بھی ہے. آپ ان تینوں میں سے کون سی دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس جو ہے کس حد تک اسٹیبلش ہو پائے گا. سزا ضرور ہوگی، اب یہ کتنے سال کی ہوگی یہ تو پروڈکٹ کرنا مشکل ہے. سر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ گلٹی ثابت ہوں گے یا ان کو سزا ہوگی یا بری ہو سکتے ہیں؟ وہ کیس 50-50 ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس ڈاکیومنٹ کا نہیں پتا جو این سی اے اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان طے پایا، اور وہ ڈاکیومنٹ کوئی خفیہ ہے.
اس ڈاکیومنٹ کے سامنے آنے سے چل جائے گا پتا کہ وہ پیسے جو تھے وہ ملک ریاض صاحب کو دیے گئے تھے یا وہ پیسے پاکستان کی گورنمنٹ کو دیے گئے تھے جس کو عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو لٹا دیا. یہ سوال اس وجہ سے ابھی تک تشنی کی طلب ہے, کورٹ میں کھلے گا جب وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ جو کہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ میڈیا کے سامنے آئے گا. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر عمران خان کو سزا ہوتی نظر آ رہی ہے. جی موسٹ لائٹلی. جو جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہے سویلینز کا 103 لوگ ہیں, وہ ٹرائل ہو سکے گا؟ وہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے. اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر ابھی چونکہ فیصلہ نہیں آیا, آنا باقی ہے, تو اس وقت کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ملٹری ٹرائل کو اپہولڈ کیا جائے گا, ملٹری ٹرائل کو ایکنالج کیا جائے گا. ملٹری ٹرائل پاکستان کے لیگل پروسیس کا حصہ ہے سنس 1952. تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ کسی فرد واحد کے لیے اس ملٹری ٹرائل کو پاکستان کے دستور یا ایکٹ یا لا سسٹم سے نکال دیا جائے. لا ایک بندے کے لیے نہ بنتا ہے نہ نکالا جاتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. 62(1)(f) کی تشریح جو ثاقب نثار نے, جسٹس بندیال نے اور شیخ عظمت سعید نے کی تھی کہ اس کے اوپر تاحیات نہ لی, اب 2 جنوری کو وہ کیس سنا جا رہا ہے, 7 رکنی بینچ سن رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کریں گے. وہ کیس آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں پہلی پیشی میں ثاقب نثار صاحب کی ورڈکٹ کو اٹھا کے کورٹ روم سے باہر پھینک دیا جائے گا اور اس کو بلیک اینڈ ڈارک جسٹس کہا جائے گا. یہ ثاقب نثار صاحب کے گھر حملہ ہوا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کنڈیمیبل ہے. آپ جو ہمارا الیکشن ہے اس کے اندر کون سی جماعت کو آپ جیتتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت کے جو حالات اور معاملات چل رہے ہیں اگر ایسے ہی رہے تو کوئی پارٹی قطن میجورٹی لیتی نظر نہیں آتی. نواز شریف صاحب آپ کو جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خود اپنی سیٹیں؟ جی بڑے آرام سے. ان کی پارٹی پنجاب کے اندر آپ کو جیتتی نظر آ رہی ہے؟ یہ ایک ابھی کمپلیکیٹ سوال ہے. اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کس حد تک مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے.